अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 20। वो सारी रात उसके बारे में सोचती रही। वो भी ऐसे ही हालात से गुजरी थी, मगर वो इतनी सिनिकल, इर्रेशनल और आउटस्पोकन न थी जितनी कि कंदील थी। शायद उसके हालात ज़्यादा ही अबतर होंगे। उसको दुख सा होने लगा। न जाने क्यों ऐसे वालिदैन एक बंधन में बंध कर सारी जिंदगी औलाद को सूली पर लटका देते हैं और फिर आइंदा नस्लें ना करदा गुनाह की पादाश में सारी जिंदगी सफ़र करती रहती हैं। वो बेचैन होने लगी। उसको एकदम हसन का ख्याल आने लगा। न जाने वो उस वक्त क्या कर रहा होगा। वो चंद दिन के लिए घर जाना चाहती थी, जो शायद उस लड़की की वजह से नामुमकिन नजर आ रहा था। वो सुबह नाश्ता करके जाती और रात गए लौटती। कई दिनों से वो उसकी मुंतजिर थी कि वो आए और फिर उससे बात करे, मगर उस तक रसाई ना हो रही थी। रात के 12 बजे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, वो चौंकी। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वो उस वक्त इबादत में मसरूफ़ थी। कमरे में ज़ीरो का बल्ब ऑन था और उसकी सफ़ेद दूधिया रोशनी उसके सफ़ेद लिबासे में मलबूस शख्सियत को मज़ीद सहर अंगेज़ बना रही थी। कंदील उसके सामने खड़ी थी। परेशान हाल, बिखरे बाल और चेहरे पर पुजमर्दगी के आसार काफी हद तक नुमाया थे। मैडम, आप उस दिन मेरे वालदैन की बात कर रही थी ना? ये देखें, मेरे बाप ने एक रक्कासा से शादी कर ली है इस उम्र में। ये देखें क्या लिखा है, मुल्क के मशहूर सियासतदान की एक रक्कासा से शादी। उसने अखबार उसकी जानिब बढ़ाया। ऐसे होते हैं ना वालदैन। ऐसे लोग क्यों नहीं समझते कि उनकी हरकतों से उनकी औलाद पर क्या असर पड़ता है। जब मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी, मैं बाद में वहां पहुंचती थी, लेकिन मेरे बाप की शोहरत और उसकी सरगर्मियां, उसकी हरकत और सकनात, सब रिपोर्टें मुझसे पहले वहां पहुंची होती थीं और मुझे ऐसी नज़रों और ऐसी बातों का सामना करना पड़ता था कि मुझे कहीं कोई ऐसा कोना ना मिलता था जहां मैं छुप सकूं। फिर मैंने यही सोचा, जैसे वालदैन होते हैं वैसी ही औलाद होती है। वो रोना शुरू हो गई। बैठो। मैंने ट्यूबलाइट ऑन की और फ्रिज से पानी का ठंडा गिलास उसे दिया। अब बताओ क्या बात है? उसने कदरे मुलायमत से उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। क्या बताऊं? कहाँ से शुरू करूं? ये तो मेरी सारी जिंदगी की कहानी है। क्या आप सुन सकेंगी? हाँ, मैं सुन रही हूँ और जानती हूँ कि इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि इंसान किसी दूसरे को कुछ सुनाना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। दिल की बात दिल में ही रह जाती है, और अगर सुनने वाले हों भी तो ऐसे मुखलिस नहीं होते कि उन पर आंखें बंद करके एतमाद किया जा सके। लेकिन तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो और मुझे सब कुछ सुना भी सकती हो। कहो जो कुछ कहना चाहती हो, वो सब जो तुम किसी और से नहीं कह सकती। उसने मोहब्बत से कहा। वो रोना शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंध गई, और उस लम्हे वो इतनी मासूम और प्यारी लगी कि उसने उसे गले से लगा लिया। मैं जानती हूँ कि ये दौर नफ्सियाती उलझनों का है। मादियत परस्ती ने जहनों को मफलूज करके रख दिया है। ज़ाहिरन चलते फिरते इंसान यूं अपने आप में खोए खोए परेशान रहते हैं कि ज़रा सी ठोकर लगती है तो रेत की भुरभुरी इमारत की मानंद एकदम गिर जाते हैं, बिल्कुल बेहौसला हो जाते हैं। नौजवान तो मुल्क व कौम का सरमाया होते हैं, मगर इस वक्त जितना इंतशार उनमें है शायद ही किसी और में हो। लेकिन इस खलफशार से बचने के लिए अपने आप में हिम्मत पैदा करो, कदम बढ़ाओ, मंजिल तुम्हारे सामने होगी। और दूसरी बात कि इंसान के हर दुख, दर्द, तकलीफ का हल ज़रूर उसकी अपनी ज़ात के अंदर ही कहीं मौजूद होता है। सिर्फ इदराक की ज़रूरत होती है
یا پھر کبھی کبھار رہنمائی کی۔ سنو، خدا نے نفس انسانی کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ ایک ہی جھونکے سے تنکا تنکا بکھر جائے۔ اس میں پہاڑ جیسی شکستگی کا سامنا کرنے کی بھی طاقت ہے، اور اس میں سمندر جیسی گہرائی اور آسمان جیسی وسعت کو بھی سمیٹنے کی صلاحیت ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے سمجھایا۔ اچانک فون کی بیلز نے ارد گرد کے سکوت کو توڑا، اور جیسے ہی اس نے فون سنا تو ریسیور اس کے ہاتھ سے لڑھک گیا اور وہ وہیں نیم بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہوا میڈم؟ وہ پریشان سی اسے ہوش دلانے لگی۔ پلیز مجھے حسن کے پاس لے چلو، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ کون حسن؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرا بیٹا، وہ تھانے میں بند ہے، میرے ہی شہر میں، اور پتہ نہیں کیوں وہ تو چڑیا کو بھی نہیں مار سکتا، اور یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے گڑ گڑانے لگی۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اس کو لے کر روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن میں تھے۔ حسن کا کیا قصور ہے؟ اس نے پولیس افسر سے پوچھا۔ وہ دہشت گردوں کے گروہ کے ساتھ پکڑا گیا ہے، پولیس افسر کرختگی سے بولا۔ نہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ تو، یہ بہت غلط ہے، اس نے تو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کی اولادیں بہت نیک پاک اور معصوم ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ گل کھلاتی ہیں۔ وہ تنزن بولا۔ میں حسن سے ملنا چاہتی ہوں، وہ بے قراری سے بولی۔ وہ اس وقت نہیں مل سکتا، وہ مصر رہی۔ کیوں؟ میں اسی وقت ملنا چاہتی ہوں۔ ممکن نہیں، پولیس افسر اپنی بات پر بضد رہا۔ میڈم، آپ ٹھہریں ایک منٹ۔ قندیل نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ پولیس افسر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میرے والد ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ملاقات زیادہ دیر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ حسن سے مل کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ پولیس نے اس پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کا سارا جسم جگہ جگہ سے لہو لہان ہو رہا تھا۔ اس نے زحا کو بھی نہ پہچانا۔ نیم بے ہوش، پج مردہ چہرہ، بڑھی ہوئی شیو، اس کے کپڑے تک پھٹ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر رونا شروع ہوا، اور وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو جس کو وہ قدرے حیرانی سے دیکھ رہا ہو۔ حسن، حسن، کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے بلاتی رہی، روتی رہی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میڈم، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پاپا کو فون کرتی ہوں، اگر وہ کچھ کر سکے تو یہ ضرور رہا ہو جائے گا۔ قندیل نے اسے دلاسا دیا، اور اسی لمحے جا کر اس نے فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ بہت سالوں کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ان دونوں کے ہمراہ داخل ہوئی۔ ہر طرف گرد ہی گرد تھی، جالے ہی جالے لٹک رہے تھے۔ چیزیں بے ترتیب سی ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ صرف چوکی دار موجود تھا، اور گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ چوکی دار نے اپنی بیوی کو اسی وقت بھیجا۔ اس نے تھوڑا بہت گھر صاف کیا۔ حسن مزمل سا خاموش تھا، ویران اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ حسن بیٹا، کچھ تو بولو، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اس کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے فیض کو فون کیا۔ پتا چلا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے فرانس گیا ہے۔ پھر اس نے عزیز کو فون کیا، وہ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے ساری بات اسے بتائی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود آ گیا۔ حسن کو اچھی طرح دیکھا۔ زحا، اس کو کچھ دنوں کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کرا دو، عزیز نے مشورہ دیا۔ کیوں، کوئی سیریس پرابلم ہے؟ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ ابھی لے چلیں؟ ہاں، بہتر یہی ہے۔ وہ اس کو لے کر اسپتال گئے، اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا۔ عزیز، اسے کیا ہوا ہے؟
اس نے استحفانیہ لہجے میں پوچھا۔ لگتا ہے کسی گہرے صدمے کا اثر ہے۔ اب یہ ذرا نارمل ہو اور ہمیں کچھ بتائے تو پھر علاج کریں۔ عزیز نے جواب دیا۔ عزیز، یقین مانو حسن بہت نفیس لڑکا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی برائی کا خیال بھی اس کے دل میں آ سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ تم لوگ گھر جاؤ، ضرورت پڑے گی تو میں بلا لوں گا۔ تمہاری مہمان بھی تمہارے ساتھ پریشان ہے۔ عزیز نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ اس نے قندیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ چلو گھر چلتے ہیں، پھر آرام سے باتیں ہوں گی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے چلی گئی۔ رات کو عزیز کا فون آیا کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ قندیل، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن حالات ہی ایسے تھے۔ میں تو تمہاری کہانی سن رہی تھی مگر یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ زحا قندیل کو دیکھ کر افسردہ بولی۔ میڈم، کیا بتاؤں؟ میرا کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں کہ اس کو سناؤں۔ خیر بتاتی ہوں۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں دولت کی ریل پیل تو تھی مگر شرافت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میرا باپ انتہا درجے کا بدقماش انسان ہے اور ماں اتنی ہی نیک اور صابر۔ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باپ کا مزاج سورج کی کرنوں کی مانند گرم اور چبھنے والا، اور ماں کا ماہتاب کی نرم مدھم روشنی کی مانند ٹھنڈا، میٹھا اور خوشگوار۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، سب سے چھوٹی میں ہوں۔ میرا باپ گھر میں میری ماں کے سامنے روز نئی نئی عورتوں کو لاتا، پھر ماں میں اور باپ میں بہت جھگڑا ہوتا، یہاں تک کہ وہ ماں کو اکثر بہت پیٹتا، اور اس وقت ہم 4 بہن بھائی بند کمرے میں بہت روتے اور یہی دعا کرتے کہ وہ دونوں مر جائیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہم ان باتوں کے عادی ہونے لگے۔ ماں بستر سے لگ گئی، گھر میں لڑائی جھگڑا بند ہو گیا۔ ماں کو ایسا فالج ہوا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکی اور اسی حالت میں فوت ہو گئی۔ میرے باپ کو اور کھلی چھٹی مل گئی۔ اس کا شمار ان مردوں میں ہوتا ہے جو پیسے کے بدلے ہر چیز کو خریدنا اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں جانتا کہ عورت کیا ہوتی ہے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ صرف اسے یوز کرنا جانتا ہے۔ وہ عورت کو تو کیا، کسی انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ گاؤں میں مزاروں سے اور غریب لوگوں سے بہت برا سلوک کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی گھر میں توجہ بالکل کم ہونے لگی۔ بڑی بہن نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور فوراً ہی جرمنی چلی گئی۔ بھائی بھی آہستہ آہستہ باپ کے رنگ میں رنگنا شروع ہو گئے۔ وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو باپ کرتا ہے۔ اب کوئی بھی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میری کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہر مہینے وہ خرچ بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض پورا ہو گیا ہے۔ میں کیا ہوں، کیا سوچتی ہوں، کیا کرتی ہوں، کسی کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ مجھ سے کیا پوچھیں جبکہ وہ خود رونا شروع ہو گئی۔ آپ خود ہی بتائیں، ہم جیسی لڑکیاں کہاں سے آدرش لائیں، کہاں بیٹھ کر نظریات پالیں، اور کس لیے، جبکہ ہمارے لیے زندگی صرف اور صرف مادی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے۔ ہماری دنیا میں جو اہمیت کپڑوں، زیورات، کلبز اور ہوٹلز رکھتے ہیں، انسان ان کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ ہم کیا جانیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کا آدرش، اس کی سوچ، اس کے نظریات کہاں جنم لیتے ہیں۔ ہر روز میک اپ کی نئی تہ کے ساتھ ساتھ ہماری روحوں پر بھی تہیں جمتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اصل چہرے کی طرح روح بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی ہمیں خود اپنا اصل چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں کراہیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ہی بتائیں۔
کہ روح پر جمی تہ کو اتارنے کے لیے کون سا ٹونک یا لوشن استعمال کریں؟ ہماری اصل کیا ہے؟ کسی کو اس سے غرض نہیں ہم کیا ہیں اور سوسائٹی میں کس طرح موو کر رہے ہیں. ہر کوئی یہی جاننے کی فکر میں رہتا ہے. مجھ جیسی لڑکیاں تو اپنی ہی ذات میں ریت کے ذروں کی مانند بکھری رہتی ہیں، لمحہ لمحہ پگھلتی ہیں. ہم مکمل شخصیت، اعتماد، محبت اور خلوص کہاں سے لائیں جبکہ ہم خود ان الفاظ سے آشنا نہیں؟ حقیقت میں یہ سب کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم جیسی لڑکیوں کو وراثت میں کیا ملتا ہے سوائے لڑائی جھگڑے، بد اعتمادی اور بے سکونی کے؟ ہم تو ایک ایک لمحہ خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کاش کاش ہمیں کہیں سے چند لمحوں کے لیے ہی سکون مل جائے. اگر سکون نہیں ملتا، ہمارے دل کرچی کرچی ہو جاتے ہیں اور روحیں تشنا رہتی ہیں. ہم لوگ اندر سے اب نارمل ہو جاتے ہیں مگر جسم سلامت رہتے ہیں. شاید خدا کو بھی ہم جیسے لوگوں پر رحم نہیں آتا، وہ بھی ہماری قسمتوں سے کھیل کر خوش ہوتا ہے. وہ کافی دیر روتی رہی. ایسا مت کہو، خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. کہیں ہمارے خلوص میں کمی آ جاتی ہے یا کہیں ہماری نیتوں میں فتور یا پھر کہیں اٹھتے قدموں میں لغزش. جب تک ہم اس کی ذات کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہوں گے ہم لڑکھڑاتے رہیں گے. وہ تو لمحہ بلمحہ ہماری سوئی قوتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم ہی بے خبر رہتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم قدم اٹھائیں اور نیچے زمین نہ ہو؟ ہر انسان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، کون ہے جو مسئلے کے بغیر ہو؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مسائل کی نوعیت مختلف ہوگی، ورنہ مسائل ہر جگہ موجود ہیں. باہر نکل کے دیکھو لوگ کیسے کیسے حالات میں زندہ ہیں. کچھ ننگے جسموں کے ساتھ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. کہیں عزتیں محفوظ نہیں، کہیں کھانے کو ہے تو تن ڈھانپنے کو نہیں، کہیں سب کچھ ہے مگر ذہنی آسودگی نہیں. ایسے حالات جن کو ہم ناقابل برداشت سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں تو نہ جانے کب کے مر چکے ہوتے. مگر ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ وہ کس طرح زندہ ہیں اور پر عزم بھی ہیں اور پر امید بھی. مسائل کا حل یہ تو نہیں ہوتا کہ راہ فرار اختیار کر لی جائے یا غلط راستہ منتخب کر لیا جائے. ہم اپنے ہر عمل اور ہر سوچ کے لیے جواب دہ ہیں، پھر کیوں ایسا کیا جائے؟ صرف یہی بات ذہن میں ہو تو انسان کبھی نہیں بھٹکتا. تم یہ سوچو کہ جب ہمارے اعضاء بھی ٹھیک ہوں، ذہن بھی مسلسل سوچ رہا ہو، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں اور فہم و ادراک بھی زندہ ہو، تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ کیا حالات سے تنگ آ کر انسان کسی اور طرف لگ جائے؟ تم اپنے ماں باپ سے حاصل کردہ نفرت کو جس صورت میں ادا کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک نہیں. تمہارا نفس تم سے کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے. وہ تمہارے اندر کی ساری قوتوں کا مظاہرہ چاہتا ہے. تمہارے اندر کیا کیا پنہا ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ تمہارے اندر کیا کچھ پنپ رہا ہے، کیا کچھ جل رہا ہے، کیا کچھ ضائع ہونے دیا جا رہا ہے؟ جب انسان کا وجود تخلیق ہوتا ہے تو کن کن پردوں میں اور کہاں کہاں خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. ہر جگہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. کہاں سے خوراک اور کہاں سے سانسیں اس کو بہم پہنچاتا ہے. اور جب انسان باشعور ہوتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو مارنے کے درپے ہو جاتا ہے. اس وقت خدا کیا کرے؟ وہ تو یہی سوچتا ہے کہ جب تم میرے پر انحصار کرتے تھے تو میں نے تمہیں کس طرح حفاظت سے رکھا. اب اپنی سوچوں اور خواہشات پر انحصار کرتے ہو تو کہاں بھٹکے چلے جاتے ہو؟ تم کیا بن گئے ہو؟ میں تو صرف یہی کہوں گی، کہیں نہ دیکھو
किसी के बारे में ना सोचो, सिर्फ अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। अगर नजर सही होगी और जाविया दुरुस्त होगा तो एक जहान नजर आ जाएगा, पूरी तरह रोशन। इस खाकी जहां से मावरा, वैसा ही जैसे तुम सोच रहे थे, ऐसा जैसा तुम समझोगी, सबसे मुख्तलिफ। फिर परत पे परत खुलता जाएगा, इसरार जाहिर होते जाएंगे, यहां तक कि वजूद खत्म हो जाएगा। हर एक की जिंदगी में एक बार जरूर दस्तक होती है, कभी यूं ही चलते चलते, कभी ठोकर लगने पर और कभी कोई बाजी हार कर, कभी मुंह के बल गिर कर और कभी सारा कुछ हार कर। सिर्फ उस दस्तक को समझने की बात है। इसके बाद ऐसा सफर शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। हासिल और ला हासिल के दरमियान जंग खत्म हो जाती है, बस एक चुप सी लग जाती है। ऐसी चुप जिसमें ना कोई अफसोस होता है, ना पछतावा, ना दुख, बस एक शांति सी होती है, इकरार सा होता है और सुकून भी। उसने आंखें बंद कर ली और कंदील उसके चेहरे पर फैलती शांति को गौर से देखने लगी। दोनों ही खामोश हो गईं। वो अजीज के पास बैठी हसन के बारे में सुनकर बहुत मुतफक्किर हो रही थी। वो खुद भी बहुत परेशान था कि हसन को हॉस्पिटल में एडमिट हुए इतने दिन हो चुके हैं, मगर वो जरा भी बेहतर नहीं हो रहा। यूं लगता है कि शायद सदमा बहुत शदीद था जिसका उसने इतना असर लिया है। तुम ऐसा करो, उसके हॉस्टल जाओ, उसके दोस्तों से मिलो और वहां उसका सामान कहाँ है उसमें से कुछ ऐसा ढूंढो जिससे हमें कोई सुराग मिल सके, कोई इशारा, कोई क्लू। अजीज ने उसे मशवरा दिया, लेकिन फिल वक्त हसन बोल क्यों नहीं रहा। वो परेशानी से बोली, इस वक्त तो मैं इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। मुझे यूं लगता है जैसे हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया की भी कई अकसाम होती हैं। उनमें से एक दो ये हैं कि ज़ाहिरन तो आज़ा में कोई ख़राबी नहीं होती, मसलन मरीज़ बोल ना सकता हो, जबकि उसके तमाम सौती आलात भी ठीक हों। ये भी मुझे ऐसे ही लगता है। उसे यूं महसूस हो रहा है कि ये बोल नहीं सकता। अगर ये बोला तो कुछ तूफान ना बरपा हो जाए, जैसा कि तुमने बताया कि बचपन में भी ये जब बीमार हुआ था तब इसने न्यूरोसिस था या कुछ फोबियाज। और माइंड ना करना, कुछ उसकी शख्सियत भी बैलेंस्ड नहीं। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे और कोई अचानक सदमा हुआ है जिसको ये फेस नहीं कर सका। शायद इस वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अजीज ने वजूहात बयान की। लेकिन क्या तुम बताओगी कि जब ये नॉर्मल था तब किस किस्म का इंसान था? अजीज ने सवाल किया। बहुत अच्छा, बहुत कम गो। हमेशा कोई काम होता तब बात करता। यूं समझो कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता था। बहुत कम उसके मिलने जुलने वाले थे और दोस्त तो बिल्कुल थे ही नहीं। अगर कोई मसला या परेशानी होती तब भी जिक्र नहीं करता था। विल पावर और डिसाइसिव पावर भी बहुत कम थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बताती रही। इसका मतलब है कि शीज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स इसमें काफ़ी थे। और जब कोई मसला शिद्दत इख्तियार करता था तो ये क्या करता था? अजीज ने कुरेदना चाहा। घंटों एक ही हालत में बैठा रहता था या फिर हर वक्त चक्कर लगाता रहता था? वो बोली, मुझे कुछ कुछ तो समझ आ गई है। प्लीज इसके रूममेट से कांटेक्ट करो और मुझे बताओ ये उन लोगों के पास कैसे गया। अजीज ने राय दी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। वो बेदिली से उठी और वो कंदील के साथ उसके हॉस्टल गई। जिस दोस्त को वो निदा के लिए खत देकर आया था उससे मुलाकात हुई, लेकिन निदा के बारे में मजीद कुछ पता ना चल सका क्योंकि वो बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। फिर उस एनेक्सी में गई जहां पर उसका सामान पड़ा था। एनेक्सी अब बंद पड़ी थी। बड़ी तगोदौर से उसको खुलवाया और उसमें से
اس کا سامان نکالا، اس میں ہی سے اسے وہ ڈائری ملی۔ جوں ہی اس نے ڈائری کھولی، درمیان میں ایک صفحے پر لکھا تھا، کبھی ساون کی بدلتی رتوں میں، کبھی چھم چھم برستی برکھا میں، کبھی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو میں، کبھی چاند کی جادوئی کرنوں میں، کبھی لہروں کی روانی میں، کبھی سورج کی تابانی میں، کبھی بھنوروں کے سنگ اڑتی پھرتی تتلیوں میں، کبھی خوشبوؤں کے میلے میں اکثر زندگی کے رنگ پاتا تھا۔ ہر نئے رنگ پر مسکان سی لبوں پر مچلتی تھی، مگر ہر مسکراہٹ میں ایک ٹیس سی ضرور اٹھتی تھی۔ ہر نئی چبھن میں ایک کسک سی ضرور ہوتی تھی، پھر زور سے ٹھوکر لگتی تھی، ٹوٹتا تھا، بکھرتا تھا اور کرچی کرچی ہوتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر سنبھلتا تھا، پھر ذرہ ذرہ خوابوں کو میں اکثر جوڑا کرتا تھا، انہی آنکھوں میں سما کے پھر زندگی کو دیکھا کرتا تھا۔ مگر جب ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی ہے تو سوچتا ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار؟ شاید کاتب تقدیر نے قلم کی سیاہی بدلی ہوگی بار بار، شاید قلم بھی ٹوٹا ہوگا بار بار۔ پڑھ کر اسے دکھ سا ہونے لگا۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا، وہ سارا ندا کے نام تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ندا خوبصورت نہیں، مگر میں کہتا ہوں ندا تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ کائنات کا تمام بکھرا حسن سمٹ کر ندا کی ذات میں جمع ہو گیا ہے، جو جذبوں کو سمجھے اور جو احساسات کو محسوس کرے، جو سوچوں پہ حاوی ہو اور جو دھڑکنوں کا حصہ بن جائے، جو سانسوں میں رچ بس جائے، جو روح میں اتر جائے۔ تو اس سے زیادہ حسین کائنات میں کون ہوگا؟ ندا کے لیے ایک شعر ہے، خدا کی قسم سر سے پیروں تلک تم ایک پھول ہو، شعر ہو، راگ ہو، رگ رگ میں اس کا لمس اترتا دکھائی دے، جو کیفیت بھی جسم کو دے انتہائی دے۔